وبه قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر وبه قال حدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضی اللہ عنہ قال كان الرجل انصار کے لوگ الرجل من الانصار انصار کے لوگ جب تک یہ ہے کہ مہاجرین آئے ان کے پاس کھجوروں کی یہ ہے کہ سہولت نہیں تھی تو انصاری بندہ یجعل للنبی النخلات کھجور کی کچھ درختیں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر فرمائی تھی کہ حضرت یہ میرے باغ کے فلان درخت آپ کے ہیں، یعنی سالانہ اس کی پیداوار کھجوریں جب تیار ہوں گی تو آپ کے نظر پیش کر دیں گے ہم۔ کان یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات کھجوروں کے پھل مقرر کرتے تھے، حتی افتتح قریظہ والنذیر، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کو فتح فرمایا۔ وَإِنَّ أَهْلِ أَمَرُونِي، حضرت انس فرماتے میرے گھر والوں نے، ہمارے گھر کے لوگوں نے مجھے حکم دیا کہ اناتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت کے پاس آ جاؤں اور چلا جاؤں، فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا أَعْطَوْهُ، الَّذِينَ اور الَّذِي زیادہ بہتر ہے، پس میں نبی سے مانگ لوں کھجور کے وہ درخت کان آتوہ جو ہمارے گھر والوں نے دیے۔ حضرت آپ کے پاس اب سہولت آ گئی، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے اللہ آپ کا بھلا کرے کھجور کے باغات آپ کے پاس آ گئے، تو ہمارے وہ جو درخت ہے چند جو آپ کے حوالے کیے تھے وہ واپس ہوں۔ فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ كَانُوا أَعْطَوْهُ، پس آپ سے میں درخواست کر دوں ان کھجوروں کے بارے میں الَّذِي كَانَ أَعْطَوْهُ جو ہمارے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، او بعضه یا اسألہ بعضه، بعض آپ سے یہ ہے کہ واپس کر دوں۔ اب جب کہ میں آیا تھا حال یہ ہے کہ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ أَعْطَاهُ ایمَنَ، وہ کھجور کے درخت جو ہم نے حضرت کو دیے حضرت نے ایمن کو دیا ہوا تھا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ أَعْطَاهُ ایمَنَ، ایمن کو نبی وہ دے چکے تھے۔ جب میں گیا میں نے کہا حضرت وہ درخت واپس ہوں، آپ کو اللہ نے غنی کر دیا، تو ایمن کو پتہ چل گیا یہ درخت ایمن کو مل گئی تھے، تو ایمن کو پتہ چل گیا، فجات ایمن فوراً آ گئی، فجعلت الثوب فی عنقی، چادر یہ ہے کہ میرے گردن میں ڈالی، کھینچ کے رکھا، تقول کہہ رہی تھی کلا باز آ جا، کھجور کے درخت نہیں ملیں گے، ارتد اما انت لے، جو تیری رائے تو اسے باز آ جا، کلا کلمۃ ردم، والذی اس خدا کی قسم لا الہ الا ہو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا یعطیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا یا ہم کہا، ہم سے مراد بھی کھجور کی درخت مراد ہے، خدا کی قسم نہیں دیں گے کا آپ کو ہم وہ کھجور کے درخت، اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقد اعطانیہا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی دیا ہے، یہاں ہونے چاہیے لا یعطیک اتنا بھی ہے، یا واللہ لا یعطیک، یا لا الہ الا ہوا لا نعطیکم، ہم تمہیں نہیں دیں گے، یہ بھی نسخہ ہے۔ وقد اعطانیہا، جبکہ کھجور کی وہ درخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے، او کما قالت، یا اس قسم کی بات، یہ روایت بالمعنی۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لکی قضا، کہ آپ کو تو اتنے ملیں گے، ایمن یہ واپس کر دے، لکی قضا و قضا، آپ کو میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کی درختوں میں سے اتنا دوں گا، دگنا سیگنا آپ کو دوں گا۔ والنبی یقول لکی قضا و قضا وتقول، اما ایمن فرماتی تھی کلا، ہو ہی نہیں سکتا، واللہ خدا کی قسم، یہ اما انکار کرتی رہی، میں نے ہی واپس نہیں کر دوں گی۔ اب راوی کہتے ہیں کہ حتی آتاہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ بہت سے کھجور ایمن کو دی۔ اب راوی کا گمان یہ کہ حسبت انہ قال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لک عشرۃ امثالہ او کما قال، آپ ایک کھجور دے دیں، ایک درخت دو، آپ کو 10 گنا اتنا زیادہ ہم دے دیں گے، دے دو۔ یہ ہوتا ہے عورتوں کا حرص ہی ہوتا ہے جی۔ آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ بحث چل رہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ اس کے بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ کے، تو اس وجہ سے احزاب سے جب انہی کا مسئلہ ہے، تو یہ ان کے فتح کا بھی مسئلہ آگے بنو نذیر اور بنو قریظہ کا، تو بالکل ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسب ہے۔ باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب ومخرجہ الی بنی قریظہ ومحاصرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایہم، ان کا محاصرہ کیا 15 دن، یہ ان کے درخت وغیرہ سارے محلات بھی فتح کر دی۔ وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ،
اہل قریظہ کے بنو قریظہ والوں کی 15 دن جب آپ نے محاصرہ کر دیا، آخر وہ مجبور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت جو فیصلہ آپ ہمارے بارے میں فرمائیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ کسی بندے کو تسلیم کر یہ ہے کہ آپ متعین کر دو. تو حضرت سعد بن معاذ متعین ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو کہا آپ فیصلہ کر دیں. تو اس لیے فرماتے ہیں نزل اہل قریظہ تھا، اہل قریظہ وہ اترے اور وہ راضی ہو گیا اللہ حکم سعد بن معاذ کہ آپ ہمارا گھیرا چھوڑ دیں. سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس پر راضی ہیں. سعد بن معاذ کے فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی سعد، حضرت نے سعد بن معاذ کے پاس بندہ بھیجا کہ لے کر کے آ جاؤ سعد بن معاذ کو. سعد بن معاذ معذور تھے، زخمی تھے. فاتا سعد بن معاذ علی حمار، حضرت سعد بن معاذ دراز گوشت پر تشریف لائے، گدھے پر سوار تھے، دراز گوشت پر آپ تشریف لائے. فلما دنا من المسجد، جب آپ مسجد سے قریب ہو گئے. یا اس مسجد سے مسجد اصطلاحی مراد نہیں ہے، وہ جگہ مراد ہے کہ جہاں 15 دن میں آپ نے قریظہ کا بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تھا. تو ایک خاص جگہ آپ نے جائے نماز مقرر کیا تھا، جائے نماز سمجھے، یہ اس کو مسجد کہا گیا. اس جائے نماز سے ایک چھپرا سا کوئی بنا ہوا تھا جائے نماز. فلما دنا من المسجد، جس وقت سعد بن معاذ اس مسجد کے قریب آ گئے. قال للانصار، انصار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم او قال قوموا الی اخیرکم، اٹھو اپنے سردار کا احترام کرو، اکرام کرو. معلوم یہ ہو گیا کہ بڑوں کے لیے اٹھنا اکرام کرنا یہ اس کی اجازت ہے. لیکن حضرت اقدس شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سعد بن معاذ زخمی تھے، گھٹنوں میں تکلیف تھی اور دراز گوشت پر سوار تھے، گدھے پر سوار تھے اور آپ اتر نہیں سکتے تھے. تو صحابوں کو کہا کہ اٹھو اس کو سواری سے نیچے اتار دو، مقصد یہ تھا. باقی بڑوں کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت اس کی نہیں ہوگی. یہ حضرت شیخ العرب والعجم نے اپنی بات کر لی، اس لیے مولویوں کے لیے بزرگوں کے لیے اس طرح کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. لیکن پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات میں میں نے پڑھا، بات دل کو لگی. پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قوموا یہ حکم ایجابی ہے اور سید مشتق کا صیغہ ہے اور ماخذ اشتقاق سیادت اور بزرگی ہے. اب قوموا الی سیدکم کا معنی ہوگا قیامکم معلول بالسیادت، قیامکم معلول بالسیادت، اٹھو اور ان کا اکرام کرو. اس اکرام کی حکم کیا ہے، علت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ سیادت اس کی بزرگی ہے. معلوم ہو گیا بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے. فرماتے یہ وہی بیضاوی میں جو پچھلے سال خانہ خراب کر چکے آپ، ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ، پیر مہر علی دی گل جیڑا ہے نا. اور اسی طرح فرمایا قوموا الی اخیرکم، راوی کو شک ہے الی سیدکم کہا یا قوموا الی اخیرکم. تو اخیر میں بھی وہی خیریت اور بھلائیت کہ وہ سب سے بھلے ہیں، بڑے آدمی ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کھڑے ہو جاؤ ان کے استقبال کے لیے. تو اس لیے سیادت اور بزرگی، علم، تقویٰ، طہارت، شرافت، یہ چیزیں اس کی بنیاد پر قیام معلول بالسیادت ہے، معلول بالعلم ہے، معلول بالتقویٰ و بالطہارت ہے. جی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. سمجھ شریف میں آ گئی؟ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں. بہت بڑے آدمی تھے. یہ جو آپ کے بخاری شریف پر حاشیہ حضرت اقدس مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے محدث تھے ہندوستان کے. اللہ نے اس حاشیے کو ایسے قبولیت سے نوازا کہ غیر مقلدین سخت پریشان ہیں. کہتے ہیں ہندوستان میں ہمیں مار دیا، اس حاشیے نے مار دیا. حضرت اقدس نے یہ حاشیہ مکمل نہیں کیا، مکمل کر نہیں سکے. مولانا احمد علی سہارنپوری اسی طرز پر، اسی نہج پر، اسی طریقے پر، کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا. اس کو مکمل کیا مولانا محمد قاسم نانوتوی نے. سب کو زندہ باد. یہ حاشیہ جو ہے نا بخاری کا، یہ احمد علی سہارنپوری لکھا ہوا، نانوتوی نے اپنا نام بھی نہیں لکھا. اس کی تکمیل حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. محسوس ہی نہیں ہوتا، کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ایک قلم ہے یا دو قلم ہے. دو قلم کا کوئی محسوس نہیں ہوتا. نہج ایک ہے، اسلوب ایک ہے، بالکل ایک ترتیب پر.
یہ کمال کیا نانوتوی۔ یہ مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت مولانا پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ، غضب کا ذہین تھا مولوی صاحب، منطق و معقولات کے اتنے ماہر تھے۔ آپ سے میری گزارش ہوگی، حضرت کی کتابیں ملتی ہے، مہر منیر ہے، فتاوی مہریہ ہے، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کو فتح الصمد ہے، حضرت کے مقالات ہے، کئی کتابیں اس کی مل جاتی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت منطق و معقولات کے کتنے ماہر آدمی ہیں، بہت ماہر آدمی۔ ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے بیعت تھے، بڑے بڑے علماء اکابرین۔ بس بزرگ حضرات، یہ پیر حضرات جو ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا سا تسامح ہوتا ہے۔ حضرت اقدس کے اندر تسامح تھوڑا سا تھا بدعات کے سلسلے میں، لیکن آدمی بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ پیر میرے علی کی بات دل کو لگتی ہے، اور ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے، وہاں پر قیام کی کئی صورتیں ہیں، ترمذی جلد ثانی میں۔ اللہ کرے آپ اس سے اس طرح نہ گزریں، بہرحال اجازت ہے۔ باقی وہ کھڑا ہونا جو ہمارے بلوچ کھڑے ہوتے، برتن لے کر کے کھڑے ہیں، گلاس اور جگ لے کر کے سردار کے سر پہ کھڑے، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے سردار کب پانی مانگیں گے، کب کیا، یہ اس طریقے پر لا تقوم کما یقوم الاعاجم، جیسے بلوچ لوگ کھڑے رہتے اس طرح نہ ہو، یہ عجمی لوگ بلوچ لوگ، لا تقوم کما یقوم الاعاجم، اس سے حضرت نے منع کیا۔ باقی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اجازت ہے۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے لا تقوموا حتی ترونی، نماز کے لیے ایسے کھڑے نہ ہو جاؤ، پہلے سے ابتدائی سے کھڑے، حتی ترونی، یہاں تک کہ مجھے دیکھو کہ میں، حتی ترونی انی قد خرجت من حجرتی، کہ میں اپنے حجرے سے نکل چکا ہوں، تو کھڑے ہو جاؤں، کھڑے ہیں پہلے سے۔ اور حتی ترونی کا دوسرا معنی آتا ہے حتی تعلموا بخروجی، رویت علمی ہے، دروازے ٹھک کی آواز آ جائے آپ کھڑے ہو جائیں۔ نماز کے لیے کھڑا ہونا، ویسے کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، اس کی اجازت ہے۔ ہمارے اکابرین منع کرتے ہیں لیکن اجازت ہے جی۔ ہاتھ پاؤں کو بوسہ لینا، ہاتھوں کو بوسہ لینا، پاؤں کو بوسہ لینا، مشکوت میں پچھلے سال آپ نے پڑھا ہے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں، باب القبائر والنفاق، اسی باب کے اندر حدیث ہے کہ یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا، انتس آیات، وہ کیا ہے؟ حضرت نے واہ واہ، حضرت نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یقین ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ نبوت ان کی نسب میں بنی اسرائیل میں رہے، اور غلبہ ہمیشہ ان کا رہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہودی ہمیں پٹائی کریں گے، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے، لیکن مانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ فقبلا بین یدیہ ورجلہ، سمجھے، آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا، سمجھے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پاؤں کو بھی بوسہ دیا، اجازت ہے جی۔ دانی ایھا الاستاذ اقبل یدیک ورجلیک، استاد جی مجھے چھوڑ دو، اقبل رجلیک، تیرے پاؤں کا بوسہ لے لوں۔ امام مسلم نے امام بخاری کو کہا، اجازت ہے اس کی۔ بہرحال پیر صاحب دی گل جیڑا ہے نا وہ مدلل بھی دلیل ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ فرماتے قوموا الی سیدکم وقال الی خیرکم فقال هؤلاء نزلوا علی حکمک، سعد بھائی یہ آپ کی ہے کہ فیصلے پر یہ لوگ اترے ہیں، آپ کیا فیصلے کریں گے؟ فقال سعد بن معاذ نے فرمایا تقتل مقاتلتهم، ان کے لڑنے کے جو قابل جوان لوگ ان کو قتل کیا جائے، وتصبى ذراریہم، اور ان کے بچوں کو، خواتین کو یہ ہے کہ قیدی بنایا جائے۔ قال رسول پاک سے نے فرمایا قضیت بحکم اللہ، آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ واہ، تیرا فیصلہ اجتہادی بھی، رب کے حکم کے مطابق، نبی کے وحی کے مطابق۔ وربما قال بحکم الملک، اور کبھی حکم اللہ کی وجہ فرمایا بحکم الملک، ملک بھی اللہ تعالیٰ ہے، بادشاہ کے فیصلے کے مطابق، بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک ہوتا بادشاہ اور ملک ہوتا ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے شہنشاہوں کے شہنشاہ کے مطابق، شہنشاہ کے مطابق شاہان شاہ، شہنشاہ کا معنی شاہان شاہ، سمجھے، شاہوں کا شاہ، بادشاہ وہ اللہ ہے، اس کے مطابق آپ نے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ دوسرا نسخہ ہے وربما قال بحکم الملک، آپ نے جبریل کے، ملک لام کے فتح کے ساتھ، جبریل کے فیصلے کے مطابق، تو جبریل کا فیصلہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا هشام بن نبينا عائشة، غور کرو ہر حدیث میں ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت بالکل واضح۔
انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت اصیب سعد یوم الخندق، خندق اور احزاب کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ رماہ رجل من قریش، ایک قریش کے آدمی نے اللہ یقال له، اس قریشی کو کہا جاتا ہے حبان ابن العارفہ، حبان ابن عارفہ نے حضرت سعد کو تیر مارا۔ رماہ فی الاکھل، رات کے اس کے ہاتھ کے شہرک کے اندر تیر مارا، ہاتھ کے شہرک کے بازو میں، جو بنیادی رگ ہے بازو کے، اس میں یہ ہے کہ تیر مارا حبان بن عارفہ نے، قریشی نے۔ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک خیمہ لگائے۔ یا مسجد سے مسجد نبوی مراد نہیں ہے، وہی جائے نماز مراد ہے، جہاں پر آپ نمازیں پڑھتے تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک عام یعنی جائے نماز۔ تو جائے نماز کے قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیمہ مقرر کیا، خیمہ لگایا اس کے لیے، لیعودہ من قریب، تاکہ اس کی عیادت کرے، من قریب سے، لیعودہ تاکہ اس کی عیادت کرے، من قریب۔ فلما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخندق، خندق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے طرف، مدینہ کی طرف جب واپس ہو گئے، وضع السلاح، آپ نے ہتھیاروں کو نیچے اتار دیا، گھر میں رکھا، واغتسل، آپ غسل کرنے لگے۔ فاتاہ جبریل علیہ السلام، یہ کل آپ کو بتا چکا، جبریل آگے، وہو ینفض راسہ من الغبار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو یہ ہے کہ جھاڑ رہے تھے غبار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو جھاڑ رہے تھے غبار سے، کہ غبار یہ کون؟ فقال جبریل نے فرمایا قد وضعت السلاح، پیارے محمد آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، آپ نے ہتھیار نیچے رکھے۔ واللہ ما وضعتہ، ہم نے تو یہ کہ نہیں اتارا، میں نے ہتھیار نہیں اتارا۔ اخرج الیہم، نکلو ان کی طرف۔ کس کی طرف؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأین اخرج، کہاں نکلوں؟ فاشار جبریل علیہ السلام الی بنی قریظہ، جبریل نے بنی قریظہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ فاتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے پاس آ گئے۔ اتاہم کا نیچے لکھا حاصرہم، ان کا محاصرہ 15 دن کیا، ساتھیوں سمیت 3000 کی لشکر لے کر کے آپ نے ان کا محاصرہ کیا، جو کل آپ کے سامنے گزرا۔ فاتاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلوا، 15 دن کے بعد وہ لوگ مجبور ہو گئے، فنزلوا علی حکمہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو گئے، نیچے اترے اپنے بدماشی سے۔ فرد الحکم، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحکم، نبی نے فرمایا کہ نہیں میں فیصلہ نہیں کرتا، اگر آپ راضی ہیں، آپ کس کو پسند کرتے؟ انہوں نے کہا سعد بن معاذ۔ تو فرد الحکم، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحکم الی سعد، حضرت نے سعد کی طرف فیصلے کو لوٹایا کہ آپ یہ فیصلے کریں۔ قال فإنی احکم فیہم، حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا میں ان میں فیصلہ کرتا ہوں، ان تقتل المقاتلۃ، ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا جائے، وان تصبر النساء، عورتوں کو قیدی بنایا جائے، والذریۃ، بچوں کو، وان تقسم اموالہم غنیمۃ، ان کو مال کو بطور غنیمت اور فے کے تقسیم کیا جائے۔ قال ہشام عروہ فرماتے ہیں فاخبرنی ابی، میرے والد حضرت عروہ نے مجھے بتایا، انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ سے، ان سعدن، حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا، زخمی تو تھے، خندق کے موقع پر زخم لگے تھے ان کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہاتھ میں شہرگ، ہاتھ کی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کٹ گئی تھی۔ حضرت سعد نے فرمایا اللہم انک تعلم، اے اللہ آپ کو معلوم ہے، انہ لیس احد، یہ ضمیر شان ہے، لیس احد احب الی، مجھے اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، من ان اجاہدہم، کہ میں ان سے جہاد کروں، فیک، تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، یہ فی اجلیہ ہے، لأجلک، لأجل رضا کا، تیرے رضا کے لیے میں ان سے جہاد کر دوں، من قومن، اس قوم سے بھی زیادہ مجھے کوئی، یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جہاد اس قوم سے کر دوں کہ کذبوا رسولک، جس نے تیرے نبی کی تکذیب کر دی، قریش نے، وأخرجوہ من مکہ، مکے سے اس کو نکالا، مدینہ کی طرف جلا وطن کر دیا۔ مولانا یہاں پر مفضل منہ دو ہے، سمجھے، من ان اجاہدہم، ایک جہاد، سمجھ میں جہاد، اور دوسرا من قومن، یہ دوسرا مفضل منہ ہے، ایک مفضل دوسرا مفضل منہ، سمجھے، مفضل منہ من قومن یہ دوسرا ہے۔ البتہ یہ کہ پہلے والا وہ مفضل منہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے وہ ہے یعنی کہ عمل جہاد، اور دوسرا من بھی العمل، جن کے ساتھ یہ عمل جہاد کرنا ہے۔ اے اللہ مجھے زیادہ اس سے محبوب نہیں ہے کہ میں قریش سے لڑوں، یعنی جہاد ان کے ساتھ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، ان کے ساتھ جہاد کروں تیرے رضا کے لیے، اس قوم کے ساتھ جنہوں نے تیرے نبی کی تکذیب کر دیا، نبی کو نکالا۔ اللہم فإنی اظن انک قد وضعت الحرب بیننا و بینہم، اے اللہ میرا گمان اور میری دانش یہ ہے، میری دانش میرا علم یہ ہے کہ انک قد وضعت الحرب بیننا و بینہم، آپ نے جنگ کو ختم کر دیا، قد وضعت الحرب ختم کر دیا یا موقوف کر دیا جنگ کو آپ نے ہمارے اور قریش کے درمیان میں، لیکن فإن کان بقیہ من الحرب من حرب قریش شیء، اگر قریش کی لڑائی میں سے کچھ بھی کوئی بھی صورت باقی ہو،
فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرَبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ اگر کچھ بھی قریش کے ساتھ جہاد کرنا باقی ہو فَأَبْخِنِي لَهُمْ اے اللہ مجھے باقی رکھ لینا، میں زخمی تو ہو چکا ہوں، میرے شہرک سے خون ہی خون بہہ رہا ہے، لیکن اگر کچھ جہاد باقی ہے تو مجھے باقی رکھ لینا، مجھے موت نہیں دینا، حتیٰ اجاہدہم یہاں تک کہ میں قریش کے ساتھ جنگ لڑوں، فیکا کمنا لأجلک تیری رضا کے لیے، وَإِن كُنْتَ قَدْ وَزَعْتَ الْحَرْبَ اور اگر یہ کہ اللہ وَإِن كُنْتَ قَدْ وَزَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا اور اگر آپ نے لڑائی کو ختم کر دی ہے، لڑائی کو آپ نے یہ کہ ختم کر دی تو فَافْجُرْهَا تو پھر میرے جاری کر دے، میرے اس زخم کو جاری کر دے، وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا اے لِأَجَلِهَا اسی کی وجہ سے ہے کہ میرے موت جاری رکھ لے۔ چنانچہ یہی ہو گیا کہ اللہ نے دعا قبول کر دی، فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ آپ کے سینے میں سے وہ زخمی خون جاری ہو گیا، فَلَمْ يَرُوهُمْ پس خوف زدہ نہیں کیا بنو غفار کو، خیال کر لینا ہم ضمیر کا مرجع بنو غفار، فَلَمْ يَرُوهُمْ بنی غفار کو اللہ آپ کا بھلا کرے خوف زدہ نہیں کیا مگر إِلَّا الدَّمُ خون نے کہ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ بنو غفار کی طرف وہ خون دوڑ، فَلَمْ يَرُوهُمْ را يَرُوهُ کا اللہ آپ کا بھلا کرے اس کا فائل جو آ گیا الدم ہے، اس کا فائل ہے، سمجھے، یسیل حال بنے گا اور درمیان میں جملہ معترض ہے، فَلَمْ يَرُوهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ یا کہ حال ہے مسجد کے اندر خیمہ لگا ہوا تھا، من بنی غفار بنی غفار کیا بنو غفار کو خوف زدہ نہیں کیا مگر إِلَّا الدَّمُ وہ خون جو حضرت سعد کا بہ رہا تھا، یسیل إِلَيْهِمْ ان کی طرف بہ رہا تھا، فقالوا بنو غفار نے کہا یا اہل الخیمت اے خیمہ والو، حضرت نے خیمہ لگایا تھا اسی میں حضرت کو رکھا تھا کہ ان سے لوگ آ کر کے عیادت کریں، فقالوا یا اہل الخیمت اہل خیمہ ما هذا الذي یاتینا من قبلکم تمہارے جانب سے یہ کیا خون آ رہا ہے، اتنا خون بہ رہا تھا، یہ خیمہ میں تھا تو بنو غفار کے لوگوں نے کہا ما هذا الذي یاتینا من قبلکم تمہارے جانب سے جو خون آ رہا ہے یہ کیا ہے، فاذا سعد اچانک انہوں نے دیکھ لیا سعد یغزو جرحه دمن حضرت سعد کا زخم وہ خون کی لحاظ سے بہ رہا، یہ دمن تمییز محول عن الفاعل اصل یہ، فاذا سعد پس اچانک ان کی نگاہ پڑ گئی انہوں نے دیکھا کہ یغزو دم جرحه جرح سعد کی یہ کہ زخم کا خون بہ رہا تھا، فمات منها اور اسی ہی کی وجہ سے آپ یہ کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اگر اس کو من سببیہ قرار دے دو تو اور مزہ آئے گا، فمات منها اسی سبب سے یہ کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ تو اپنا سے پڑھا سرت من البصرت الى الکوفت میں بصرہ سے چل پڑا، من سببیہ بھی آتا ہے، سببیہ کرو تو پھر اور، فمات منها بسبب تلک الجراحت بسبب تلک الجراحت اس جراحت کی وجہ سے حضرت کا انتقال ہو گیا، خیال کر لینا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها جو نیکی لے کر کے آ گیا فلہ خیر منها اس نیکی سے بھی زیادہ اچھی چیز ہم دے دیں گے، نیکی وہ کلمہ لے کر کے آیا قیامت کے دن، نیکی کلمہ لے کر کے آیا تو کوئی ماں کا لال بتائے تم میں سے کلمے سے اچھی چیز کون سی ہے، جاء بالحسنۃ جو بھی نیکی میرے سامنے قیامت کے دن لے کر آئے گا فلہ خیر منها اس نیکی لانے والے کے لیے اس سے بھی زیادہ، چونکہ آپ کو من کی عادت پڑی ہے سے کی نا تو سے والا کرو ترجمہ، فلہ خیر منها اس حسنہ سے بھی اچھی چیز ہم دیں گے، اس حسنہ سے بھی اچھی چیز دیں گے، وہ سے کون سا ہے، وہ کلمہ لے کر کے آیا، بولو کلمہ سے اچھی چیز کون سی ہے کائنات کے اندر، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، جنت میں کلمہ سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے، ساری کائنات کو ایک پردے میں رکھا جائے، جنت و جہنم کو پوری کائنات کو ایک پردے میں، کلمہ کو دوسرے کلمہ بھاری ہے، ناپ ترازو تول کے دیکھو ساڑھا پلہ بھاری ہے، بولو ناپ ترازو تول کے دیکھو ساڑھا پلہ بھاری ہے، اور منڈیا تسی اتھے ہو یا اور کسی اور علاقہ بچو اتھے ہو نا، تو میں عرض کر رہا ہوں یہ جو سے کی عادت آپ کو بھی پڑی ہے اور آپ کے بڑے مولوی صاحب کو بھی سے کی عادت پڑی ہے، قرآن میں من سے گاتا جاتا ہے، تو تم بتاؤ کہ آپ کہ کیا کلمہ سے زیادہ اچھی چیز کون سے ہے، کلمہ سے اچھی چیز کون سی ہے، تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ بالکلمۃ الطیبۃ جو کلمہ توحید لے کر کے آئے گا فلہ خیر اس کے لیے جنت ہوگی، بھلائی ہوگی، بسببہا اس کلمے کی وجہ سے، یہ من سبب استاپ دغا 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 اڑے کچھ والا پڑا ہون مزہ آئے گا جی، حضرت کا
اسی کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اس زخم کی وجہ سے۔ وبه قال حدثنا حجاج بن ملان قال اخبرنا شعبہ قال اخبرني عدي انه سمع البراء قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لحسان، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے فرمایا اہجہم، ان کا پوسٹ مارٹم کرو، کافروں کے پوسٹ مارٹم کرو، حجو کرو، ان کو جواب دے دو۔ او حاجم او قال حاجم، یا فرمایا حاجم، اب حاجہ یحاجم حاجتن کا معنی جواب دے دو، ان کو پوسٹ مارٹم کا جواب دے دو، مفعلت طرفین سے ہوگا۔ اہجہم، آپ اقدام کرو، ان کا پوسٹ مارٹم کرو۔ او قال، یا میرے نبی نے فرمایا حاجہم، یا ان کے پوسٹ مارٹم کا جواب دے دو، پتھر کا جواب اینٹ سے دے دو، اس لیے کہ دوسرا مفعل ہے، مفعل میں مقابلہ ہوتا ہے۔ بولو قاتل زید امرن، زید فاعل ہے، امرن مفعول بھی ہے، لیکن حقیقت میں زید مفعول بھی ہے، امر فاعل ہے، نہیں زید فاعل ہے، امر مفعول بھی۔ ارے بابا امر فاعل ہے، زید مفعول بھی ہے، وہ قاتل میں یہی ہوتا ہے جنے دا پتر۔ اس لیے کہ پوسٹ مارٹم کا کیا ہے؟ جواب دے دو، حاجے کا معنی یہی ہوگا۔ کچھ پہلے بڑھ گیا؟ او قال حاجم، یا حاجے کا لفظ ہوگا تو فرمایا کہ پوسٹ مارٹم وجبرائیل ماں کا، جبریل کی مدد تیرے ساتھ ہے، یہ معیت نصرتی ہے، ماں کا معیت نصرتی۔ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل سے اس کو مضبوط کر لے، اس کے ہاتھ بٹا لیں۔ اللہم ایدہ بروح القدس، دوسری جگہ پر فرمائیں۔ وزاد ابراہیم التامان عن شیبانی عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ کے موقع پر حضرت نے فرمایا، لہذا ترجمۃ الباب سے مناسبت ظاہر ہے، لحسان ابن ثابت اہج المشرکین، مشرکین کی حج کرو، فإن جبرائیل معک، جبریل اپنے تائید سے، اپنے اللہ آپ کا بھلا کرے مدد کے ذریعے سے آپ کے ساتھ ہیں۔ ہو گیا؟ آگے مسئلہ لمبا ہے۔